إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اور اس کائنات کو وجود بخشا. بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا ہے. محترم بزرگان دین، نوجوانان ملت، خواتین ملت و عزیزان ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی 128 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک احسان عظیم کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی 3 خصوصیات بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، کہ تحقیق کہ تمہاری جانب ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہاری ہی جنس میں سے ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک احسان عظیم بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری امت میں سے، تمہاری جنس میں سے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی 3 صفات کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے یہ رسول، تمہاری جنس میں سے رسول بھیجا جو جس کو جبکہ تم پر نقصان پہنچانا جس کو گرا گزرتا ہے، اور جو تمہارے فائدے کا حریص ہے، اور جو تمہارے لیے رؤوف ہے، شفقت، مشفق ہے اور مہربان ہے. یہ 3 صفات اللہ نے بیان کی. اللہ نے سب سے پہلی صفت کیا بیان کی؟ عزیز علیہ ما عنتم. یہ جو نبی آیا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان اپنی امت کو، اپنے ماننے والے کو، اپنے بندوں پر اس نبی کو مبعوث فرمایا ہے. یہ نبی کی صفت یہ ہے کہ تمہاری تکلیف اس نبی پر شاق گزرتی ہے. تم کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے، تم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تمہارا درد اس نبی کا درد، تمہاری تکلیف اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف، تمہاری پریشانی اس نبی کی پریشانی، تمہارا غم اور تمہارا رنج اس نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور رنج ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کتنے مہربان تھے، کتنے مہربان تھے. خیال رکھتے تھے اپنی امت کا، اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ میری امت کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ ہو، میری امت کو کوئی چیز شاق نہ گزرے، میری امت کو کوئی چیز تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ کرے. بہت سارے واقعات احادیث میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا نبی علیہ السلام نے کہ لولا ان اشق للمؤمنین لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی دیکھیے.
اپنی امت کی تئیں فکر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا کہ اگر میری امت پر شاک نہ گزرتا نا تو یہ مسواک اتنی عظیم چیز ہے کہ میں ہر نماز کے بعد ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا, ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا, مگر میری امت اس کو نہیں کر پائے گی, اس حکم کو انجام نہیں دے پائیں گی, مسواک ہر نماز میں نہیں کر پائے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ حکم نہیں دیا مسواک کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ عشاء کی نماز دیری سے پڑھی جائے, روزانہ دیری سے پڑھی جائے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, میری امت پر یہ شاک گزرے گا, میری امت کو مشکل ہوگی, میری امت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی. عشاء کی نماز اگر میں دیری سے روزانہ کا حکم دوں تو میری امت پر یہ تکلیف کا باعث ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. تو اتنے مہربان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر. اب اپنی امت کی فکر ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دامنگیر رہتی تھی. تو یہ پہلی صفت اللہ نے بیان کی کہ یہ نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی تمہیں نقصان پہنچنا ہے, اس پر شاک گزرتا ہے. دوسری صفت اللہ نے بیان کی حریص علیکم, تمہیں فائدہ پہنچانے کا حریص ہے, تمہیں فائدہ پہنچانا. اس نبی کا مقصد ہے کہ میں اپنی امت کو فائدہ پہنچاؤں. تمہارا بھلا چاہنا, تمہارا خیر چاہنا اس نبی کی ایک عظیم صفت ہے. ہمیشہ اپنی امت کا بھلا چاہتے ہیں. خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی آخرت کی فکر, اخروی انجام کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دامنگیر ہوا کرتے ہیں. اتنے حریص تھے اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے کہ آخرت میں میری امت کو کیسے فائدہ پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی گئی ہے جو دعا قبول ہوگی. ہر نبی کی ایک دعا مقبول ہوگی. سارے نبیوں نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی, مگر میں نے اپنی دعا آخرت کے لیے, اپنی امت کے لیے, امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر رکھی ہے. کتنا مہربان نبی ہے, سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چانس تھا کہ آپ دعا کرو قبول کی جائے گی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس دعا کو نہیں مانگا, آخرت میں اپنی امت کی سفارش کے لیے اس دعا کو محفوظ رکھا. یہ نبی تھے جو اپنی امت کے اخروی انجام کو لے کر بڑی فکر مند رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی آیت تلاوت کی, جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے رب, ان لوگوں نے تو بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے, ان بتوں نے ساروں کو گمراہ کر دیا ہے, لہذا جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے, اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی, جو قرآن میں اللہ نے نقل کی ہے. کہا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اگر اے اللہ تو اگر عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, لیکن اگر تم معاف کرے تو تم معاف کرنے والا ہے, غالب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے کے بعد زاروں قطار رونے لگے. یہ دونوں نبیوں کی دیکھا کہ اپنی امت کی تئی فکر دیکھو, ان دونوں نبیوں کو, ان دونوں نبیوں کی اپنے امت کی تئی فکر کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا اللہم امتی امتی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میری امت میری امت. سبحان اللہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفقانہ رویہ اپنی امت کے ساتھ تھا. کتنی فکر دامنگیر تھی کہ میری امت جہنم میں نہ جائے, میری امت کا اخروی انجام بہتر ہو, میری امت عذاب جہنم سے بچے, میری امت عذاب قبر سے بچے. یہ فکر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دامنگیر رہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا, کہا اللہم امتی امتی, کہا میری امت میری امت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, کہا جاؤ دیکھو نبی کیوں رو رہے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے ساری چیزوں کو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کا سبب پوچھو. جبرائیل علیہ السلام آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کا سبب پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے امت کی فکر دامنگیر ہو رہی ہے, میری امت جہنم میں نہ چلے, اس کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتی تھی. جبرائیل علیہ السلام گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور کہا کہ نبی علیہ السلام کو اپنی امت کی فکر دامنگیر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا اور کہا کہ یا جبرائیل جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ہم راضی کریں گے اور کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیے اپنی امت کو لے کر کے, اپنی امت کے اخروی انجام کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حریص علیکم, یہ تم پر تمہیں فائدہ پہنچانے کے حریص ہے, اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے حریص ہے. اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حریص علیکم اللہ نے کہا یہ دوسری صفت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں فائدہ پہنچانے کے حریص ہے. تیسری صفت اللہ نے بیان کی بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مشفقانہ ہے اور ہمدردانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر مشفق ہے اور مہربان ہے. واہ بھائی, تیسری صفت اللہ نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو اگر بھیجا ہے تو یہ نبی اپنی امت پر مشفق ہے, یہ نبی اپنی امت پر مہربان ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے تم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی وسیع رحمت تھی, کتنی وسیع رحمت. اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات, کہ اے لوگوں, اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں, میں تمہاری طرف رحمت بنا کر کے بھیجا ہوں اور رحمت بنا کر بطور ہدیہ تم پر پیش کیا گیا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی وسیع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مار بھی اس امت کے حق میں رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں, آخری ایام میں ممبر پر چڑھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ممبر پر چڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں ایک انسان ہوں, مجھے بھی غصہ آتا ہے, اے اللہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی امتی کو برا بلا کہا ہو, میں نے اپنی زندگی میں کسی امت کو ڈانٹا ہو, تو میرے اس غصے کو, میرے اس ڈانٹنے کو, میرے اس برا بلا کہنے کو اس امتی کے حق میں رحمت کا باعث بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے مشفق تھے, بڑے مہربان تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے امت سے جذباتی تعلق تھا. ایسا تعلق تھا جیسا ایک باپ کو اپنے بیٹے سے نہیں ہو سکتا, ایک ماں کو اپنی بیٹے سے نہیں ہو سکتا, ایک بیٹے کو اپنی ماں اور باپ سے نہیں ہو سکتا. ویسا تعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کی طرف گئے, قبرستان کی طرف جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین, کہ سب تم پر سلامتی ہو, مومنوں کے شہر تم پر سلامتی ہو. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ, کہ انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدتُّ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا, میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں, میری خواہش ہے کہ میں اپنے آنے والے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ کرام ساتھ میں تھے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو میرے اصحاب ہو, میرے بھائی وہ ہے جو آنے والے ہیں اور حوض کوثر پہ میں ان کا پیشرو رہوں گا. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے تو آپ ان کو کیسے پہچانو گے کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب آئیں گے نا تو روشن چہرہ ہوگا, اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, اور ان چمکتے ہوئے چہروں سے, ان چمکتے ہوئے اعضاء سے میں ان کو پہچانوں گا اور میں حوض کوثر پر رہوں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ آنے والی نسلوں کا, آنے والی اپنی امت کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تین صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں بیان کی, اور قرآن شاہد ہے. قرآن کو چھان ماریے, قرآن کو دیکھیے کتنی صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. اس آیت میں تین صفات بیان کی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان تھے, اپنی امت پر مشفق تھے, اپنی امت کی ہمیشہ فکر دامنگیر رہتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب امتی ہونے کے ناطے ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, تو امتی ہونے کے ناطے کچھ تقاضے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, کچھ حقوق ہے جو ہم پر عائد ہوتے ہیں. خالی زبانی جمع خط سے کچھ نہیں ہوتا. زبان سے ہم کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, اتنا کافی ہمارے لیے نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا امتی مانتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں, کچھ تقاضے ہیں کہ ان تقاضوں کو پورا کیے بنا ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی نہیں کہلا سکتے ہیں. کیا حقوق ہے؟ اس مختصر سے وقت میں چند حقوق کا تذکرہ, چند بنیادی حقوق کا. حقوق کی لسٹ تو, تقاضوں کی لسٹ تو لمبی ہے, لیکن چند بنیادی حقوق جو ہم پر امتی ہونے کے ناطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق عائد ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے. اب قیامت تک ہدایت محصور ہو گئی اسوہ محمدی پر, اب قیامت تک ہدایت محصور ہو گئی قدوہ محمدی پر, اب قیامت تک ہدایت محصور ہو گئی تعلیمات محمدی پر, اب قیامت تک ہدایت محصور ہو گئی قانون محمدی پر, دین محمدی پر. اس بات پر ایمان لانا کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ہمارے نبی.
اللہ نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. کہہ دیجیے کہ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو اللہ آسمان اور زمین کا مالک ہے. اس اللہ کی طرف سے میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے, وہ اللہ جس کے بنا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, جو زندگی دیتا ہے, جو مارتا ہے. لہذا تم بھی ایمان لاؤ, اور میں اس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں, اور تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول پر جو امی ہے, اور ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, اور تم اس کی اتباع کرو, شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سچے دل سے قبول کرنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑا حق ہے جو ہمارے اور آپ پر عائد ہوتا ہے. اگر یہ حق ادا نہیں کیا گیا, ایک انسان ہے جو کہتا ہے میرا عقیدہ بہت اچھا ہے, میری توحید بہت اچھی ہے, میں اپنی توحید میں سچا ہوں, میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوچھتا, نہ زبان سے دعویٰ کرتا ہوں, نہ دل میں نہ اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پوچھتا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے نبی آئے نا, سب کو نبی مانتا ہوں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا. اگر ایک آدمی ایسا کہے کہ میں ساری چیزیں, میری توحید اچھی ہے, سارے انبیاء پر ایمان لاتا ہوں سوائے نبی علیہ السلام کے, تو وہ آدمی نہ اللہ کے معاملے میں اس کی توحید صحیح ہے, نہ تمام انبیاء کرام پر صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع باحد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, کہ میری امت کا کوئی آدمی چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو, میرے بارے میں سنے اور اس حالت میں مر جائے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا تھا, تو وہ اصحاب نار میں سے, وہ جہنم میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا ایک تقاضا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا گیا تو ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہی نہیں ہیں, ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق اپنی امت پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کی جائے. جب محبت کی بات آتی ہے تو آج مسلمان پوری دنیا میں دیکھیں, مسلمان بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں عشق رسول کے نام پر, اور پتہ نہیں کون سے نام پر, ہمیں رسول سے محبت ہے, ہمیں رسول سے عشق ہے, ہمیں رسول سے پیار ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. محبت کیسے ہونی چاہیے؟ محبت کیسے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اگر محبت کسی سے ہو تو وہ نبی علیہ السلام سے. سب سے زیادہ اس امت میں اگر کسی سے, اس پوری دنیا میں اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یار انسان بلکہ اللہ کے نبی سے محبت تو ایسے ہونی چاہیے کہ انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے نا, ان سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے ہونی چاہیے. انسان اپنے ماں سے محبت کرتا ہے, باپ سے محبت کرتا ہے, اولاد سے محبت کرتا ہے, اپنے اعزاء و اقارب سے محبت کرتا ہے, اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہے, اپنے بزنس سے محبت کرتا ہے, اور اپنے دوست و احباب سے محبت کرتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ نبی علیہ السلام سے محبت ان سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. ارے مال چھوڑنا پڑے نا چھوڑ دوں گا, جان چھوڑنا پڑے نا چھوڑ دوں گا, اپنی اولاد کو چھوڑنا پڑے نبی علیہ السلام سے تو چھوڑ دوں گا, یہ جذبہ ہونا چاہیے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی دم ہم بڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت کا جھوٹا دعویٰ نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی چاہیے کہ کوئی بھی شخص, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک, اس کے باپ, اس کے اولاد, اس کے ماں باپ اور ساری چیزوں سے, دنیا میں جتنی چیزیں ساری چیزوں سے محبوب نہ ہو جاؤں. ساری چیزوں سے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جاؤ. ارے عمر جیسی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر جیسی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے, میری جان آپ سے زیادہ عزیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر, ارے عمر جس کے ایمان کے بارے میں ہمارا کبھی شک نہیں کر سکتے, عمر جو ایمان کا پہاڑ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جلیل القدر صحابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا, کہا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا, تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں.
پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہے تو مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا, آپ جا کر تم مکمل مومن ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نچھاور کرنا پڑے کر دوں گا, یہ محبت کا مطلب ہے. صحابہ اکرام کو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری کا کیسا ثبوت دیتے تھے. بہت سارے واقعات سیرت میں تاریخ میں پڑے ہوئے ہیں, موقع نہیں ہے کہ اتنی لمبی باتیں کی جائے اور اتنے لمبے واقعات کا تذکرہ کیا جائے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے. زید بن حارثہ اپنے خاندان سے بچھڑ گئے تھے. بچھڑنے کے بعد بہت سارے کچھ لوگوں نے اغوا کر کے ان کو بیچ دیا اور بہت سارے ہاتھوں سے بکتے بکتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کوئی رشتے دار کے بھتیجے یا بھانجے انہوں نے ان کو خرید لیا اور خرید کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ کو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, غلام بن کر رہے. اس کے بعد ان کے خاندان والوں کو, ان کے باپ کو, ان کے چچا کو, ان کے رشتہ داروں کو پتا چلا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیشکش کی, عریضہ پیش کیا, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زید ہمارا بچہ ہے, یہ ہمارے خاندان کا ہے, یہ میرا بچہ, میرا بھتیجا, میرا رشتہ دار ہے, اس کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے, اگر آپ کچھ رقم چاہے تو ہم رقم بھی دے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید سے پوچھو, اگر وہ جانا چاہے تو میں کوئی رقم نہیں لوں گا, وہ جا سکتا ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا, کہا کہ چلو ہمارے گھر چلو. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے میں اس نبی کی صحبت میں رہا ہوں, میں نے ان کو دیکھا ہے, میں نے ان کے ساتھ رہا ہے, اب میں ان کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جا سکتا. کائنات ساری کائنات کو اس نبی کے لیے میں چھوڑ سکتا ہوں. یہ واقعات ہے صحابہ اکرام کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی, بڑی بڑے تاریخ اور سیرت میں واقعات کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے. تو دوسرا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے, ویسی محبت کی جائے جیسے نبی سے محبت کرنے کا حق ہے. یعنی میری ساری چیزوں سے زیادہ, میری زندگی سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عزیز ہو. یہ دوسرا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. یعنی جس کو اللہ کی اطاعت کا دم کوئی بھرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجیے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو میری اتباع کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصمہ ماننا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق کو اطاعت کرنا, یہ ہم پر بہت بڑا حق ہے. اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. خلاص یہ قانون دنیا والوں کے لیے دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو رسول تمہیں دے صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اب اطاعت کا مطلب کیا ہوا؟ اطاعت کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے لیے ہم اسوہ بنائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنائے, آئیڈیل بنائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنائے. ہماری عبادت نبی جیسی, ہمارے معاملات نبی جیسے, ہمارے معاشرت نبی جیسی, ہمارے لیل و نہار نبی جیسے, ہمارے چال چلن نبی جیسا, ہمارا ایک دوسرے سے بات کرنا نبی جیسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زندگی کے ہر شعبے میں نمونہ اور آئیڈیل بنایا جائے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نبی کی ہم تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں, لیکن نبی کی اطاعت کرنے کے بعد جب بات آتی ہے اتباع کی تو اتباع نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر شعبے میں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے تھے ویسی نماز پڑھی جائے, جیسی عبادتیں انجام دیتے تھے ویسی عبادتیں انجام دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا وہ رویہ آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق اور کردار تھا وہ اخلاق اور کردار ہماری سیرت میں, ہماری زندگی میں جھلکنا چاہیے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور اطاعت کا کما حق ادا ہوگا. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی جائے, اور عزت کے جتنے تقاضے ہیں وہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو, اور جیسا ایک دوسرے سے بات کرتے ہو نا ویسی بات نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اور صحابہ اکرام کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا کہ نبی کی عزت کا یہ تقاضا ہے کہ جیسے نبی کے سامنے اونچی آواز نہ کی جائے, نبی کے جیسا ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا ویسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلایا جائے. صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیروی کی, صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی توقیر کی, صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو کیسا بجا لایا. دشمن بھی اس کے متعارف تھے, دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے,
صلح حدیبیہ کا موقع ہے, عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں جا کر وہ مسلمان ہوئے. تو کافر اور مشرکین کی طرف سے بھیجے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بات کرنے کو اور صلح کرنے کو اور معاملے کو حل کرنے کو بھیجے گئے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, بات کر کے جب چلے گئے نا, جا کر کے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, میں نے شاہ روم قیصر کو بھی دیکھا ہے, میں نے شاہ ایران کسریٰ کے دربار کو بھی دیکھا ہے, میں نے شاہ حبش نجاش کے دربار کو بھی دیکھا ہے, لیکن ان سارے درباروں کو دیکھنے کے بعد جتنی عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں, اتنی کوئی بھی عوام کوئی بھی رعایا اپنے بادشاہ کی نہیں کرتا. یہ عزت تھی صحابہ کرام کی. دشمن بھی اعتراف کرتے تھے, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا سر تسلیم خم کرتے تھے صحابہ کرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر سر تسلیم خم کر دی جائے. صحابہ کرام اس کا عملی نمونہ تھے. کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے نا, تو وضو کا پانی جو ہے وہ گرنے نہیں دیتے تھے, پکڑتے تھے, تھوکتے تھے تو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اس کو ملتے تھے. یہ صحابہ کرام کی عزت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کے کافر بھی جس کا اعتراف کرتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توقیر کرنا اور عزت کے جتنے تقاضے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بجا لانا, یہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت عظیم حق ہے جس کو ہمیں اور آپ کو ادا کرنا چاہیے. پانچویں چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. اس میں آج کل بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. محدثین کا طبقہ تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بنا آگے نہیں بڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ ہمارا امتی ہونے کے حق, ناطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, لہٰذا تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہمارا بہت عظیم, ہم پر بہت عظیم حق عائد ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی نے کہا جو مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے, خاص طور سے جمعہ کے دن, خاص طور سے جمعہ کے. لیکن مسلمانوں میں اس معاملے میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے, بہت زیادہ کوتاہی بات چاہیے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو دیکھے اللہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام تذکرہ کی جائے اور درود نہ بھیجے. وہ محفلوں کے بارے میں جس میں نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا جاتا ہو اور آپ پر درود نہ بھیجا جاتا ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ باعث حضرت ہے, وہ محفل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم. خاص طور سے جمعہ کے دن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور واقعہ, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں, کتنا بھیجوں, کتنا درود پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا تو چاہے. کہا کہ دن کا چوتھائی حصہ, کہاں چلے گا, جتنا تو چاہے مگر اس سے زیادہ کر لے تو زیادہ بہتر ہے. کہا دن کا تہائی حصہ میں آپ پر درود بھیجوں گا. کہا کہ جتنا تو چاہے مگر اس سے زیادہ کر لے تو بہتر ہے. ایسا کرتے کرتے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں آدھے سے زیادہ حصہ آپ پر درود بھیجوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا تو چاہے مگر اس سے زیادہ کر لے تو بہتر ہے. اس کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں سارا وقت جو ہے آپ پر درود بھیجا کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ درود بھیجنا, یہ سلام بھیجنا تیرے غم اور تکلیف کے لیے کافی ہو جائے گا, تیری گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا یہ ہماری عظیم ذمہ داری ہے. خاص طور سے جمعہ کا وقت ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. کم سے کم محفلوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان سے آنا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. مختصر وقت ختم ہو رہا ہے, مختصر انداز میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر آنچ آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آنچ آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقیدیں ہونے لگے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کوئی تنقید کرے, تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس قانون میں رہتے ہیں, ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کے قانون میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شاعر صحابی تھے, ان کا تخیل دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کہا کرتے تھے فإن أبي ووالدتي وعزي وعزي لعز محمد منكم وقاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جس دن پیارے نبی کی عزت پر آنچ آ جائے اس دن نبی کی دفاع میں اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا, اپنے مال کو بھی قربان کر دوں گا, اپنے ماں باپ کو بھی نشاور کر دوں گا. یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے, لیکن ان کا تخیل دیکھیے کتنا. میرا اور آپ کا بھی یہ تخیل ہونا چاہیے, میرا اور آپ کا بھی یہ خیال ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مست کرنے کی کوشش کی جائے, ہمیں اور آپ کی ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جانوں کے لیے رحمت تھے, صرف
مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے, سارے جہانوں کے لیے رحمت. ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. ارے جو تنقیدیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین پر تنقید کرتے ہیں, جو حرف اٹھاتے ہیں, جو طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں, ہماری اور آپ کی عظیم ذمہ داری ہے. ہماری یہ کمزوری ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا, تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے. رحمت للعالمین ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, یہ پیغام آپ کو دنیا والوں تک پہنچانا پڑے گا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. یہ ہمارا اور آپ کا حق ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر, آپ کی ذات پر, آپ کی شخصیت پر جب بھی حرف آئے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں. یہ عظیم ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان میں المیہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, ہمارے پاس آج تو بہت شارٹ کٹ زمانہ آیا ہے, شارٹ کٹ زمانہ. واٹس ایپ پہ ہم نے لکھ دیا آئی لو محمد, ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات رکھتے ہیں, صرف کیا آئی لو یو محمد لکھنا یا واٹس ایپ پہ اس طرح کے پوسٹ ڈالنا یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی؟ نہیں میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے عظیم تھے, اتنے شفیق تھے, امت کی فکر ہمیشہ دامن کی رہتی تھی. ارے اس نبی کی کون سی صفات کو بیان کیا جائے, اس نبی کے بارے میں کیا کیا کہا جائے, اپنی امت کے بارے میں کتنے شفیق تھے, کتنے مہربان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے, قرآن کو پڑھیے, قرآن نے جو بات بتائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, جو صفات بتائی ہے, ایک مسلمان کو جاننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو. لہٰذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دفاع کیا جائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپر رحمت ہے, دنیا والوں کے لیے رحمت ہے, اس تعلیمات کو دنیا والوں کے درمیان میں عام کیا جائے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح آخری حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی ان تعلیمات کی نشر و اشاعت کی جائے, ان تعلیمات کو پھیلایا جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیا جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عام کیا جائے. ہر زندگی کے ہر شعبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, زندگی کے ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, یہ ہمیں اور آپ کو, یہ ہم پر اور آپ پر حق عائد ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں اس دین کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ لگایا جائے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور بھی ذمہ داریوں کی اور بھی حقوق کی اور اسی طرح سے تقاضوں کی لسٹ ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ بہت لمبی لسٹ ہے, مگر اس مختصر سے وقت میں, آدھے گھنٹے کے 20-25 منٹ کے وقت میں ان ساری چیزوں کو ذکر کرنا یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عظمت کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور شریعت پر عمل کرنے والا بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون اور جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قانون اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ توحید و سنت والا بنائے, توحید و سنت کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان حال ہے سارے لوگوں کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے, جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, جو اس دنیا سے چل بسے ہیں رب العالمین انہیں کروٹ کر جنت نصیب فرمائے, ان کے سیئات کو حسنات میں بدلتے ہوئے جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا کرے, جو بے روزگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزگار کی سبیل پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.